اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل واقعہ معراج پیش آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمان شدید مشکلات کا شکار تھے۔ یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی، حوصلہ افزائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مقام میں مزید اضافے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ ایک طویل سفر کرایا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء زمینی سفر اور دوسرا حصہ معراج آسمانی سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ایک دوسری روایت کے مطابق حتیم کعبہ میں بیداری اور خواب کے درمیان حالات میں تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے بیدار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لے گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا۔ سونے کا ایک تشتت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس کی جگہ رکھ کر درست کر دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کی سواری پیش فرمائی۔ براق قد میں گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پھلتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مسجد حرم سے مسجد اقصی کا فاصلہ 1240 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں اونٹ پر ایک مہینے میں طے ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا یہ سفر کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کیا گیا ہے۔ اس زمینی سفر میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ سفر کے دوران 4 مقامات پر کچھ دیر قیام فرمایا گیا۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں کیا، اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اس سرزمین میں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ دوسرا قیام طور پہاڑ پر کیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا قیام بیت الحلم پر کیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ چوتھا قیام مسجد اقصی میں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمینی سفر کے آخری منزل تھی۔ مسجد اقصی کرہ ارض پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس کو احادیث اور تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں کیا۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئی اور براق کو اس کی کوٹنی سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھ کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے بڑھایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتی ہوئی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا اعزاز پایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت
جبریل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش فرمائی، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب والا پیالہ پسند فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک نورانی سیڑھی کے ذریعہ آسمان پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سیر کی۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا انی خوش آمدید کہتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوئی۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتی ہوئی خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے مرحبا کہتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جو تمام انسانوں کے باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف نیک لوگ کے روحی ہے جنہیں دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی بائیں جانب بری لوگوں کے روحی ہے جنہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کیتی وہ کاٹتی جاتی ہے اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ اللہ تبارک کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہی جن کے سر پتھروں سے کچلی جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگی ہوئی تھی اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرا رہی تھی۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہی ہے جو اپنی مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی تھی اور غریبوں کے لیے خیرات نہیں نکالتی تھی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گاٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھا پاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون امحق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اس شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادام ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کی ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھی اور وہ آگ کا رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھری ہوئی تھی، آنے جانے والے ان کو رونتی ہوئی گزرتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہے۔
پھر کچھ اور لوگ نظر آئی جن کا ایک جانب صاف ستھرا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہیں نے حلال بیوی اور شوہروں کی ہوتی ہوئی حرام انہیں زنا سے اپنی نفسانی خواہش پوری کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایسی لوگوں پر ہوا جن کا ناخن تانبے کی تھی، جن سے وہ اپنی چہروں اور سینوں کو نوچ رہی تھی۔ دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے، انہیں غیبت کرتی تھی اور ان کی عزت اچھال لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے خیمے میں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اسی طرح جہنم کے مشاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے سے پردہ اٹھایا گیا تو جہنم اپنے تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جہنم کے داروغہ سے بھی کرائی گئی، جس کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہنم کے داروغہ کا علاوہ اور باقی سب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندانہ فشانی اور حشاش بشاش چہروں سے ملی تھی۔